جیسے میں نے کہا کہ نخریلی بھینسیں، اب نخریلی بھینسوں سے متعلق تو رپورٹ آپ نے دیکھ لی، لیکن جب بھینسیں نخریلی ہوں گی تو یقیناً دودھ بھی مہنگا ہوگا، اور کراچی میں تو ویسے ہی دودھ ایک دم سے مہنگا ہو جاتا ہے۔ رات کو آپ سوئیں صبح اٹھے پتہ چلتا ہے جی دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے۔ اطلاعات ہیں کہ بیشتر علاقوں میں فی لیٹر دودھ کی قیمت 140 روپے تک جا پہنچی ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے 8 نومبر سے دودھ کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا تھا۔ ایسوسی ایشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 ماہ بعد فی لیٹر قیمت میں مزید 30 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ 2 ماہ بعد یعنی جنوری سے۔ اس میں کتنی صداقت ہے کہ نئے سال پہ عوام کو ایک نیا جھٹکا لگے گا، یعنی دودھ مزید مہنگا ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن شاکر عمر گجر صاحب نے۔ السلام علیکم شاکر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بھینسوں کو تو آپ نے بہت نخریلا کر دیا، اچھی ماشاءاللہ بہترین کھجورے آپ کھلا رہے، لیکن یہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ دودھ عوام کو کیوں مہنگا ملے گا؟ اور ایسے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں کہ بس عوام سوچے کہ پتہ نہیں کس چیز کی قیمتیں، جیسے دودھ میں پانی ملتا ہے نا، ایسے دودھ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اصل میں جی صرف دودھ کی بات نہیں ہے، دیکھیں انڈا، مرغی، گوشت، تیل، گھی، دالیں، اجناس، ہر چیز تو مہنگی ہے۔ آپ کو دودھ سستا چاہیے، یعنی آپ نے کہا ہم بھی مقابلے میں آگے رہیں گے؟ نہیں جی نہیں، دیکھیں دودھ کی قیمتوں کا تعلق میری، آپ کی، کمشنر صاحب کی خواہشات سے نہیں ہے۔ دودھ کی قیمتوں کا تعلق براہ راست اس کے ان پٹ کی قیمتوں سے ہے۔ ان پٹس کی قیمتیں بڑھیں گی، دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی، اور یقیناً یہ بات ہم پہلے دیکھیں تخمینہ جاری کر چکے ہیں۔ 155 روپیہ فی لیٹر ایٹ فارم گیٹ ہمارا تخمینہ ہے، اس کے بعد اس کا فریٹ ہے، اس کے بعد ہول سیلر ہے، اس کے بعد ریٹیلر ہے۔ اب یہ جو اضافے کی بات ہو رہی ہے یہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ ہم کمشنر کراچی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یقیناً کمشنر کراچی پچھلے 4 سال سے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، تو ہم کریں گے اضافہ۔ شاکر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا کہ اضافہ آپ نے ابھی نہیں کیا، لیکن دکانوں پر 140 ہو چکا ہے۔ اصل میں جی یہ اضافہ جب دیکھیں ہم سے دودھ پرچیز کرتا ہے ہمارا مڈل مین، اس نے ہمیں کہا جی میں 10 روپے فی لیٹر بڑھا کے دیتا ہوں آپ کو، تو میں اس سے انکار تھوڑی کروں گا۔ 10 روپے لیٹر جب میں بڑھا کے دیا گیا، ہمیں کہا گیا آپ پروڈکشن پوری کرو، آپ مویشی ڈالو، آپ دودھ کی پیداوار کو پورا کرو۔ یقیناً فارمر کے دیوالیہ ہونے سے اور ہجرت کرنے سے کمرشل ڈیری فارمنگ متاثر ہو رہی ہے کراچی میں، اور جو آپ کے متعلقہ ادارے ہیں وہ خواب غفلت میں ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یا تو ڈیمانڈ بڑی ہے یا پھر سپلائی کم ہوئی ہے اس کچھ عرصے کے دوران۔ جی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اس کی وجوہات یہی ہے، جب ان پٹ آزاد ہوگا، آؤٹ پٹ کنٹرول ہوگا، تو آپ کا فارمر دیوالیہ ہوگا نا جی۔ بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ جی جب ان پٹ آزاد ہے تو آؤٹ پٹ کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ جب کہیں توازن خراب ہوگا تو مارکیٹ متاثر ہوگی۔ صحیح بات۔ اور یقیناً فارمر دیوالیہ ہو رہا ہے ہجرت کر کے۔ میں نے لاہور، میری پچھلے ہفتے میٹنگ تھی دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے، میں نے دیکھا کہ کراچی کے 10 سے زائد فارمر وہاں ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ المیہ ہے نا، سندھ سے ڈیری فارمر پنجاب میں جا کے ڈیری فارمنگ کر رہا ہے، تو یقیناً وہاں کے حالات اچھے ہیں، تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس پر ڈیسیجن لینا چاہیے، محکمہ لائیو اسٹاک کو سوچنا چاہیے، منسٹری آف کامرس کو جو اجناس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اسے بند کرنا چاہیے۔ لیکن جو میری ضروریات کے اجناس ہیں جب وہ ایکسپورٹ کر دیے جائیں گے تو یقیناً میرے لیے مہنگے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ جب میں مہنگے اجناس اپنے جانوروں کو کھلاؤں گا، اپنی مرغیوں کو کھلاؤں گا، ان سے یقیناً یہ پولٹری ڈیری دونوں متاثر ہو رہی ہیں، تو مہنگا دودھ پیدا ہوگا، مہنگا انڈا، مہنگا گوشت پیدا ہوگا، اس کا امپیکٹ صارف پہ آئے گا، اور منسٹری شکوا کرے گا یقیناً۔ اور منسٹری آف کامرس یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پلاننگ کمیشن نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ مویشی، آپ ملک آپ کا جو فوڈر ڈیفیشینٹ ہے، چارہ پورا نہیں پیدا ہو رہا، اور اس کے بعد اسے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً عوام الناس کے لیے بھی یہ مشکلات ہیں۔ دیکھیں جب دودھ کی پیداوار کم ہوگی تو اس میں اڈلٹریشن ہوگی، آپ اس کی پیداوار کو بڑھائیں، آپ اس کو فارمر کو دبائیں مت کہ آپ کی پیداوار کم ہو۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، یہ اقدامات کرنا چاہیے۔ پہلی تو چیز یہ کہ آپ کی صوبائی حکومت سے بات ہوئی اس معاملے پر، ایک تو یہ چیز ذرا بتائے گا۔ دوسری چیز یہ، جیسے ابھی ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد، یعنی کہ 2022 کے بالکل سٹارٹ میں، جنوری فیب کا اگر ہم کہہ دیں، تو یہ قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی ہمیں مزید؟ یقیناً جی قیمتوں میں اضافہ کریں گے۔ آپ نے بات کی سندھ گورنمنٹ کی، اس میں جی سندھ گورنمنٹ
کا تعلق صرف اور صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہے اور محکمہ لائف اسٹاک کے اقدامات کی حد تک ہے. دوسرا جو تعلق ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کا ہے اور وفاقی گورنمنٹ میں منسٹری آف کامرس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کہ اجناس کی وہ ایکسپورٹ روک دیں تو قیمتوں میں اضافے رک جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے تمام اجناس پہ پابندی لگائیں, آپ چوکر پہ پابندی لگا دیں, آپ بھوسے پہ پابندی لگا دیں, جو بیسک اجناس ہمارے مویشی کھاتے ہیں اس پہ آپ یہ پابندی لگا دیں, آپ کی قیمتوں میں اضافہ رک جائے گا. اچھا شاکر صاحب, آپ نے کہا کہ منسٹری آف کامرس جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب پھر ہم یہ لیں کہ آپ جو ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے تحفظات جو ہیں وہ نہیں سن رہے, ان کی جو بات ہے وہ آپ نہیں مانیں گے, قیمتیں مزید بڑھتی جائیں گی. 2 مہینے کے بعد 30 روپے ایک بڑی اماؤنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے لیے. یہ اضافہ کہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دودھ کی قیمت آئندہ اگر 5 سے 6 ماہ کی بات کی جائے کہاں تک جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اصل میں جی دیکھیں, سب سے پہلے تو منسٹری آف کامرس اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہم خطوط ضرور لکھتے ہیں پر ہماری سنوائی نہیں ہے, اور ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے ان کے نہ ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ان پٹ کی قیمت بڑھے گی دودھ کی قیمت بڑھے گی, ان پٹ کی قیمت بڑھے گی گوشت کی قیمت بڑھے گی. یا تو آپ جینیٹکلی اپنے مویشی کو امپروو کریں کہ جیسے غیر ممالک کے لوگوں نے, برازیل نے, آسٹریلیا نے, نیدرلینڈ نے, امریکہ نے جینیٹکلی امپروو کیا, وہ محکمہ لائف اسٹاک کا کام ہے, اس سے پروڈکشن بڑی, قیمتیں نہ بڑھی. اسی طرح پولٹری نے کیا, پولٹری میں جینیٹک سلیکشن, جینیٹک امپروومنٹ لائی گئی اور اس سے آپ کی قیمتیں وہیں کھڑی رہیں. تو یہ کرنا کس کا کام ہے شاکر صاحب, یہ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ محکمہ لائف اسٹاک کا اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے جو پلاننگ کمیشن ہے اور دیگر ادارے ہیں, یہ ان کا کام ہے. وفاقی گورنمنٹ اور اس کے اندر ان کا ایک ادارہ ہے جس میں 4 صوبوں نے مل کے کام کرنا ہے. تو 4 صوبوں کے محکمہ لائف اسٹاک کی غفلت ہے یہ ساری کی ساری. تو اب یہ نہیں مانیں گے, فرض کیا جی کہ قیمتیں نہ بڑھائیں, تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ان پٹ کی قیمتوں کو روکو, ہم آؤٹ پٹ کی قیمتوں کو روکیں. صحیح ہے. آپ ان پٹ کی قیمتیں نہیں روک سکتے تو آپ آؤٹ پٹ کی قیمت بھی نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک شاکر صاحب, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی جب آپ بات کریں کہ کچھ 140 جیسے بک رہا ہے, وہ گھروں میں دودھ دیں گے 142, 145, 146. جب ہم ایک عام صارف جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ نہیں پتا کہ باہر قیمت کیا ہے 140 جس نے گھر میں دودھ والا لگوایا ہوا ہے. اچھا اس کا مجھے ذرا حل بتائیں. دیکھیں جی وہ ریٹیلر ہے, دیکھیں میں آپ ریٹیلر کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, جب ریٹیلر کو دودھ فارمر مہنگا فراہم کرے گا تو وہ آپ کو سستا کیسے دے گا؟ اور انتظامیہ اگر اقدامات کرے گی, گرفتاری کرے گی, ریٹیلر کی کرے گی, انہیں تنگ کرے گی, ان کی تذلیل کرے گی تو غلط کرے گی. قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے آپ کا مڈل مین, آپ کا ڈیری فارمر. آپ اپنی توپوں کا رخ میری طرف کریں, آپ گرفتاری کریں میری کریں. آپ ہمیں کہیں میں آپ کو گرفتار کرنا, ہم اجتماعی گرفتاری دیتے ہیں. دیکھیں جی باتیں 2 ہیں, یا تو قائل کر دو یا قائل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کمشنر کراچی نے پچھلے 4 سال سے دودھ کے ریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. آخر کیوں نہیں کیا آپ بتائیں؟ ڈالر مہنگی ترین تاریخ کی پرواز کر رہا ہے, روپے کی ویلیو حد سے زیادہ گر گئی, انفلیشن ریٹ حد سے زیادہ بڑھ گیا. اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا یقیناً بہت بڑی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے. اور یقیناً یہ بات کرپشن کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں نوٹیفیکیشن کے لیے دینے کے لیے. اور یقیناً دیکھیں ادارے موجود ہیں اوپر کی سطح تک, نیب ہے, دیگر ایجنسیز ہیں, ان سب کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا. غریب فارمر کو پیسنے کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے, ان کی تذلیل کیوں کی جا رہی ہے, انہیں گربانوں سے پکڑ کے موبائلوں میں اٹھا کے کیوں ڈالا جا رہا ہے. شاکر بھائی بیچ کا راستہ ہے کیا؟ بہت مختصراً بتا دیجیے گا کہ اب درمیان کا راستہ ہے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں, آپ بھی عوام کے ساتھ ہی ہیں, عوام پریشان ہے دودھ کی قیمتوں سے, نہ صرف دودھ بلکہ ہر چیز کی قیمتوں کی بڑھتی مہنگائی سے. دوسری جانب آپ کے تحفظات بجا ہیں, اپنی جگہ ہیں. درمیان کا راستہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے مل بانٹ کر؟ درمیان کا ایک ہی راستہ ہے جی کہ منسٹری آف کامرس اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائے, تمام ادارے مل کے بیٹھیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انہیں اعتماد میں لیں اور دودھ کی قیمتوں کو, گوشت کی قیمتوں کو, مرغی کی قیمتوں کو, انڈے کی قیمتوں کو روکنے کے لیے ایک بہترین مضبوط پلاننگ کر کے بیٹھیں. یعنی جب تک پلاننگ نہیں ہوگی یہ فل سٹاپ نہیں لگے گا اور قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور میں یہ بھی کہوں گا ایک بات کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن غلط ہے, دیکھیں تو پچھلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا 2018 میں, اس وقت سے لے کے اب تک کا جو انفلیشن ریٹ ہے اس کے مطابق اضافہ کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان پٹ آزاد ہے، آؤٹ پٹ کو بھی چھوڑ دیں، کنٹرول نہ کریں، ڈی کیپ کر دیں قیمتوں کو، تاکہ جو اچھا پیے وہ اچھی قیمت ادا کرے، جسے جالی پینا وہ جالی کی قیمت ادا کرے۔ صحیح ہے، ٹھیک، یعنی جالی بھی ہے۔ بے حد شکریہ، بے حد شکریہ شاکر صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔